یہ کیڑے 7ویں کتاب جماعت سوم۔ علی اسکول سے واپس آیا۔ نہا دھو کر وہ جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھا، بھن بھن کی آواز آئی۔ کسی طرح ایک مکھی اندر آ گئی تھی۔ وہ مسلسل اس کے کھانے کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ علی کی یہ کوشش تھی کہ مکھی کھانے پر نہ بیٹھے۔ وہ جدھر بھی اپنی پلیٹ ہٹاتا، ہاتھ ہلا کر مکھی کو بھگاتا۔ کچھ دیر کے لیے مکھی غائب ہو جاتی، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ وہ آواز آتی، بھن بھن بھن۔ آخر وہ اپنی پلیٹ لے کر لاؤنج میں آ گیا اور آرام سے کھانا کھانے لگا۔ ابھی اس نے 2 لقمے ہی لیے تھے کہ آواز آئی، بھن بھن بھن۔ علی جھنجھلا گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے مکھی کہہ رہی ہو، کہاں تک بچاؤ گے مجھ سے کھانا؟ ابھی علی نے کھانا ختم بھی نہ کیا تھا کہ باورچی خانے سے چیخ کی آواز آئی۔ امی اور علی باورچی خانے کی طرف بھاگے۔ دادی اماں بھی کمرے سے نکلیں۔ دیکھا تو ندا اسٹول پر چڑھی بیٹھی ہے اور ایک لال بیگ بھاگا جا رہا ہے۔ امی اور علی کو ہنسی آ گئی۔ دادی اماں فوراً بولی، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیڑے مکوڑوں سے گھن آتی ہے، یہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ کل رات بھی مچھروں نے میرے کمرے میں راگ الاپ رکھا تھا، میں ساری رات پریشان رہی۔ اماں، یہ کیڑے بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت بھی عجیب ہوتی ہے۔ ان میں خاص بات یہ ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی اور ان کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ سر پر 2 سونڈیں سی نکلی ہوتی ہیں جنہیں ہاسے کہتے ہیں۔ کی مدد سے وہ خطرات کو محسوس کرتے ہیں، امی نے بتایا۔ پھر اپنی بات جاری، آپ ان چوٹیوں کو دیکھیے، کتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن بہت منظم اور محنت کرنے والی ہوتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں قطار بنا کر اپنے بل سے نکلتی ہیں، دن بھر غذا تلاش کرتی ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتی ہیں اور ذخیرہ بھی کرتی جاتی ہیں تاکہ سردی کے موسم میں آرام بھی کریں اور انہیں غذا بھی ملتی رہے۔ علی جو بہت دلچسپی سے امی کی بات سن رہا تھا بولا، امی، بات تو مکھی، مچھر اور لال بیگ کی ہو رہی تھی، آخر ان کا فائدہ کیا ہے؟ امی بولی، یہ کیڑے ایک دوسرے کی غذا بھی ہوتے ہیں۔ یوں سمجھو یہ ایک غذائی دائرہ ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی کتنا خوبصورت جالا بنتی ہے۔ مکڑی یہ جالا غذا حاصل کرنے کے لیے بنتی ہے۔ جو بھی کیڑا جالے کے قریب جاتا ہے اس میں چپک جاتا ہے، مکڑی پھر آسانی سے اسے کھا لیتی ہے۔ کیا مکڑی کو کوئی نہیں پکڑتا؟ ندا نے پوچھا۔ چھپکلی انہیں کھا جاتی ہے، امی بولی۔ چھپکلی مکڑی کے علاوہ مکھی، مچھر اور لال بیگ اور دوسرے کیڑے بھی کھاتی ہے۔ وہ اپنی زبان سے انہیں شکار کرتی ہے۔ علی کیوں چپ رہتے؟ میں نے پڑھا ہے کہ مینڈک بھی کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اس کی لمبی زبان نکلتی ہے اور کیڑا منہ میں، لیکن یہ مکھی ہوتی بہت گندی ہے۔ ندا فوراً بولی، علی تم بھول رہے ہو، شہد کی مکھی بھی تو ہے۔ اف، کاٹتی بہت زور سے ہے۔ علی نے بات کاٹی، ستاؤ گے تو کاٹے گی، ورنہ سچ پوچھو تو بہت صاف ستھری اور محنتی ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہمیں شہد ملتا ہے، امی نے کہا۔
شہد کی مکھیاں بہت منظم ہوتی ہیں۔ ان میں ایک رانی مکھی ہوتی ہے، دربان مکھی ہوتی ہے اور مزدور مکھیاں ہوتی ہیں۔ مزدور مکھیاں پورا دن پھولوں کا رس چوستی اور جمع کرتی ہیں۔ چھتے میں واپس آ کر شہد بناتی ہیں۔ دربان مکھی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا پتہ کریں کہ رس کسی گندی جگہ سے تو نہیں لیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی صفائی پسند ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے تتلیاں بھی کیڑا ہوتی ہیں؟ واقعی؟ اچھا، ان کی بھی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، امی بولیں۔ یہ ہوتی بہت خوبصورت ہیں، ان کے رنگ برنگے پر کتنے حسین ہوتے ہیں، دادی نے کہا۔ ہاں، نازک بہت ہوتی ہیں، ندا بولی۔ زیادہ تر بہار کے موسم میں باغوں میں پھولوں پر منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ علی کو اب بھی مکھی پر غصہ آ رہا تھا۔ کچھ بھی کہو، یہ مکھی ہوتی بہت عجیب ہے۔ چھوڑو، لو یہ ٹافی کھاؤ۔ ندا نے علی کو ٹافی دی۔ علی نے ٹافی کا کاغذ کھولا۔ ٹافی منہ میں رکھنے ہی والا تھا کہ آواز آئی، بھن بھن بھن۔ نئے الفاظ: مستقل، قطار، راگ، غذائی دائرہ، چھپکلی، دلچسپی، الاپنا، سونڈ، منتظم، چبھوتے، خطرات، لقمہ، ہاسا، چوستی، جھنجھلانا۔ اف یہ کیڑے، ہر سو پھرتے دوڑے دوڑے، اف یہ کیڑے، اف یہ مکوڑے۔ مکھی آئی بھن بھن کرتی، ڈھانکو لڈو ڈھانکو برفی۔ زوں زوں کرتے آئے مچھر، گھس نہ جائیں کان کے اندر۔ اف یہ کیڑے، اف یہ کیڑے، لگتے ہیں بیکار سے سارے۔ نا 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 نا، بھولے سے بھی یہ نہ کہنا۔ اللہ نے ہر چیز بنائی، سبھی کا کام یہاں ہے بھائی۔ شہد کی مکھی شہد بنائے، بیماری میں شفا دلائے۔ چونٹی کی ترتیب نرالی، نظم و ضبط کی یہ متوالی۔ اپنا اپنا کام، سب کا اپنا اپنا کام۔ اف یہ کیڑے جماعت سوم کی 7ویں کتاب ہے، اور اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے بھی ایک غذائی دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ Subscribe for more videos by Eva Teaching Resources.